نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ مجھے علاج کے لیے باہر جانا پڑا اور اگر میں چاہتی تو کبھی اپنا ملک نہ چھوڑتی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب سے خطاب کے دوران ملالہ یوسفزئی وطن واپسی کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یقین نہیں آ رہا کہ اپنے ملک میں ہوں۔ جب کہیں سفر کرتی تھی تو تصور کرتی تھی کہ یہ پاکستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ 5.5 سال کے بعد میں نے پھر اپنے وطن، اپنی مٹی پر قدم رکھے۔ پچھلے 5 سالوں میں ہمیشہ سے یہی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی ملک میں قدم رکھ سکوں، اور ہمیشہ ہی جب کبھی جہاز میں ہوتی ہوں، کبھی گاڑی میں ہوتی ہوں، اینڈ آئی سی دا سٹیز آف لنڈن، نیو یارک، تو کہتی تھی کہ بس امیجن کرو کہ یہ پاکستان ہے، امیجن کرو کہ تم اسلام آباد میں ڈرائیو کر رہی ہو، امیجن کرو کہ یہ کراچی ہے، اینڈ اٹ واز نیور ٹرو۔ اور جب آج دیکھ رہی ہوں تو بہت خوش ہوں۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ ابھی 20 سال کی ہوں، زندگی میں بہت کچھ دیکھا، اگر میں چاہتی تو کبھی بھی اپنے ملک کو نہ چھوڑتی۔ یہاں کے ڈاکٹروں نے میری سرجری کی اور جان بچائی، مجھے مزید علاج کے لیے باہر جانا پڑا، پھر وہیں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے خواب تھا پاکستان جاؤں، وہاں بنا کسی خوف کے گلیوں میں گھوموں اور لوگوں سے ملوں، اپنے پرانے گھر جاؤں، جیسا پہلے تھا سب ویسا ہی ہو۔ اگر میں چاہتی تو میں کبھی بھی اپنے ملک کو نہیں چھوڑتی، مگر یہاں کے ڈاکٹروں نے میرے لیے سرجری کی اور میری جان بچائی۔ پھر فردر ٹریٹمنٹ کے لیے آئی ہیڈ ٹو گو آؤٹ اینڈ آئی ہیڈ ٹو کنٹینیو مائی ایجوکیشن دیئر، اینڈ ہمیشہ سے یہی خواب تھا کہ پاکستان جاؤں، وہاں امن سے اور بلا کسی خوف سے I can move on the streets, I can meet people, I can talk to people, and there is my old home again، جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو۔ So it's actually happening and I'm grateful to all of you، اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اس کا فیوچر جنریشن ہے، وہ اس کی لوگ ہے۔ It's the biggest resource that we have۔ تو ہمیں ان بچوں کی تعلیم میں انویسٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ ملالہ فنڈ پہلے سے اس پہ کام کر رہا ہے۔ We have invested more than $6 million in Pakistan in girls' education۔ We are continuing this work۔ اس موقع پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی تقریب سے خطاب کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا نے آپ کو عزت دی، پاکستان بھی آپ کو عزت دے گا، یہ آپ کا گھر ہے، جب آنا چاہیں آئیں، اب آپ عام شہری نہیں، آپ کی سیکیورٹی ہم پر لازم ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب آپ گئیں تو پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی، ہم نے بہت مشکل جنگ لڑی جس کا شکار آپ خود بھی ہوئیں، ہماری فوج، سول آرمڈ فورسز کے جوان اور شہریوں کی قربانیوں سے ملک میں امن ہے، ہم آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ جب آپ یہاں سے تشریف لے گئیں تو آپ 13 سال کی بچی تھیں، لیکن جب آپ واپس آئی ہیں تو آپ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مشہور شہری ہیں۔ دنیا نے آپ کو عزت دی ہے اور انشاءاللہ پاکستان بھی آپ کو عزت دے گا۔ اور مجھے یہاں کیبنٹ کے ممبران بھی ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران بھی ہیں، اور یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب تشریف لانا چاہیں۔ اب آپ ایک عام شہری نہیں ہیں، آپ کی سیکیورٹی بھی ہم پر لازم ہے۔ جب آپ گئی تھیں تو پاکستان میں ٹیررزم عروج پر تھا، ایک بڑی مشکل جنگ ہم نے لڑی ہے، جس کو آپ اس کا شکار ہوئیں۔ ہم نے بڑی مشکل جنگ لڑی ہے، 6,500 ہمارے فوج کے شہداء ہیں، 25,000 پولیس کے، پیراملٹری فورسز کے اور سویلین لوگ شہید ہوئے، اور ان کی قربانیاں ہیں کہ آج پاکستان میں امن ہے، پاکستان میں ٹیررزم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور ہم آج بھی ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ دنیا کی جو مرضی تاثر پیدا کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا میں
ٹیرر کے خلاف سب سے بڑی جنگ پاکستان ہی لڑ رہا ہے۔ آج بھی ہمارے 2 لاکھ سے زائد فوجی جوان اور افسر جو ہیں وہ اپنے گھر چھوڑ کر اس جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا کو امن دے رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ یہ ہمارا پیغام دنیا کو پہنچائیں۔ آپ دنیا کی نمائندگی کرتی ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں اور خاص طور پر آپ نے یوتھ اور بچیوں کی جو نمائندگی کی ہے، بچیوں کی تعلیم کے لیے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میری یہ کوشش ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش اور دعائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔